اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَاتِ یستعجلو عجلت کرتے ہیں، تیزی سے مطالبہ کرتے ہیں، بالسیئات ان کے برائی کا یعنی عذاب کا، اور یہ تیزی سے مطالبہ کرتے ہیں آپ سے برائی کا، قبل الحسنات قبل پہلے حسنات بخشش کے یا نیکی سے پہلے، وقد اور ہے خلط اور گزر چکے ہیں، من قبلہم ان سے پہلے، معصولات کئی عذاب، اور ان نادانوں کو یاد نہیں کہ گزر چکے ہیں ان سے پہلے نزول عذاب کے کئی واقعات۔ وَإِنَّ اور بے شک ربک آپ کا رب لازو بخشنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے، للناس لوگوں کی، علی ظلمہم ان کے ظلم کے باوجود، اور اے محبوب بے شک آپ کا رب بہت بخشنے والا بھی ہے لوگوں کو ان کے ظلم اور زیادتی کے باوجود۔ وَإِنَّ اور بے شک ربک کا آپ کا رب لا ضرور شدید العقاب اور آپ کا رب سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ وَيَقُولُ اور کہتے ہیں اللہ زینا وہ لوگ جو کفروا جو انکار کرتے ہیں، کافر ہیں، لولا کیوں نہ انزلا نازل کی جاتی اتاری گئی ہوتی علیہ ان پر آیاتن کوئی نشانی من ربہ ان کے رب کی طرف سے، اور کافر کہتے ہیں کہ کیوں نہ اتاری گئی ان کی طرف کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے، انما بے شک انتا آپ منذرون ڈرانے والے ہیں، آپ تو انجام بد سے ڈرانے والے ہیں، وَلِكُلِّ ہر قوم ہر قوم کو ہادن ہادی ہیں، اور ہر قوم کے لیے آپ ہادی ہیں، ہدایت دینے والے ہیں۔ یعنی ان منکرین حق کی یہ دیرینہ عادت ہے کہ اسلام کی حقانیت کے جو روشن دلائل ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں ان میں تو غور و فکر کی زحمت گوارا نہیں کرتے، البتہ منکروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو عذاب مقدر کیا ہے ان کے جلد آنے کے لیے بڑا شور مچاتے ہیں۔ انہوں نے اسلام کی حقانیت کی صرف ایک دلیل اپنے ذہن میں جمائی ہوئی ہے کہ اگر وہ عذاب اتر آیا تو یہ نبی بھی سچا اور اس کا دین بھی برحق، اور اگر ان کی فرمائش کے مطابق نہ اترا اور انہیں سوچنے کی مزید مہلت دے دی گئی تو بس یہ فیصلہ دے دیتے ہیں کہ یہ سب کچھ من گھڑت اور کھوکھلی دھمکیاں ہیں۔ وہ نادان یہ بھی نہیں سوچتے کہ اگر وہ عذاب ان پر نازل کر دیا جائے اور اس وقت اسلام اور داعی اسلام کی صداقت کا یقین انہیں آ بھی جائے تو اس سے آخر انہیں کیا فائدہ ہوگا، وہ تو تباہ و برباد کر دیے گئے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ نادان بچوں کی طرح یہ ضد چھوڑ دو، ان مہلت کی گھڑیوں سے فائدہ اٹھاؤ، ان دلائل و شواہد میں غور کرو اور نور ایمان سے اپنے سینوں کو روشن کر لو۔ یعنی ان سے پہلے بھی تو کئی قومیں گزر چکی ہیں جنہوں نے اس قسم کی حماقت کی اور عذاب الہی کے نزول کا مطالبہ کیا اور اسی نزول عذاب کو نبی کی صداقت کا معیار قرار دیا۔ ہم نے ان پر ان کی بے تاب خواہش اور بے حد اصرار کے باعث جب عذاب بھیجا تو کیا وہ تباہ و برباد ہو کر نہ رہ گئے؟ یہ لوگ ان کے خوفناک انجام سے عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ کیا یہ بھی بے چین ہیں کہ پہلے تباہ ہونے والوں کی روش اختیار کر کے اپنے آپ کو بھی بالکل تباہ و برباد کر کے دم لیں؟ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تیرا پروردگار تو اپنے بندوں پر عذاب نازل کرنے میں عجلت سے کام نہیں لیتا، اس کی مغفرت کا دامن بڑا وسیع ہے۔ بندے نافرمانی کرتے ہیں، قصور کرتے ہیں، کفر و شرک پر اڑے رہتے ہیں، فسق و فجور کے انتہا کرتے ہیں، لیکن وہ عفو و درگزر ہی کرتا رہتا ہے۔ اس کا شیوا ہی کرم کرنا اور پہم کرم کرنا ہے۔ کفار مکہ نے بھی غلاف کعبہ کو پکڑ کر دعائیں مانگی تھیں، اے اللہ اگر یہ کتاب سچی ہے اور تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اصرار کے باوجود ان پر عذاب نہ اتارا بلکہ یہ فرمایا، اے محبوب تم ان کے درمیان تشریف فرما ہو
ان پر عذاب کیوں کر اتارا جائے۔ جب انکار و عناد کی حد ہو جاتی ہے اور مہلت کا عرصہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر ان پر اتنا شدید عذاب آتا ہے کہ وہ نیست و نابود ہو کر رکھ دیے جاتے ہیں۔ سینکڑوں معجزات دیکھنے کے باوجود پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ کوئی اور معجزہ دکھایا جاتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کو فرماتے ہیں کہ ان کو بتا دیجئے کہ میرا کام تمہیں اس کے عذاب سے ڈرانا تھا، وہ ہیں میں نے پوری طرح کر دیا۔ میرے رب نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ تم معجزات کے لیے فرمائشیں کرتے رہو اور میں ان کو پورا کرتا رہوں۔ حادین سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منظر بھی ہیں اور قیامت تک آنے والی سب اقوام عالم کے لیے رہنما بھی ہیں۔